إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں انسانیت کی فلاح کامیابی بھی ہے اور اس کتاب میں انسانیت کے تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان کے آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے. آخرت کے عذاب سے، آخرت کی پریشانی سے، اللہ کی آخرت میں پکڑ سے بچنے کا راستہ اسی کتاب کے ذریعے سے ملتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا واقعی حل اسی کتاب سے انسان کو مل سکتا ہے. یہ ایک کتاب ہے لیکن ہر قوم اور ہر دور کے لیے یہ ایک کتاب کافی ہے. اس میں انسان کے لیے کفایت اور برکت رکھ دی گئی ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے، اس میں برکت ہے. چاہے کسی دور کا انسان ہو، چاہے کسی ملک کا، کسی علاقے کا انسان ہو، چاہے زندگی کے کسی بھی حال میں وہ ہو، اگر اپنی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے وہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور رہبری لیتا ہے تو بہترین رہبری اس کو اس کتاب میں ملے گی. ان هذا القرآن يهدي للتی ہی اقوم، اللہ نے کہا یہ قرآن ایک ایسی چیز کی رہبری کرتا ہے جو نہایت اقوم ہے، ایسی چیز ہے جو ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے، ایک مضبوط بات کی طرف انسان کی رہبری کرتا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ نے فرمایا تیرے رب کا کلام صدق اور عدل کے اعتبار سے کامل ترین کلام ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت ہی عمدہ تفسیر کی ہے. کلام کے اعتبار سے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اگر ان دو صفات میں نقص ہو تو کلام چاہے کتنا ہی سننے کے اعتبار سے خوبصورت ہو، واقعی وہ کلام اچھا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی دو صفات یہاں بیان کی ہیں. نہ صرف یہ کہ دو صفات بیان کی ہیں بلکہ ان دو صفات کے اعتبار سے اللہ نے تمت کے لفظ سے آیت کی ابتدا کی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تیرے رب کا کلام کامل ہے ان دو اعتبار سے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ صدقاً وعدلا، سچائی کے اعتبار سے
اور عدل کے اعتبار سے اللہ کے کلام میں دو اعتبار سے کمال پایا جاتا ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور واقعی قرآن آپ جتنا مطالعہ کریں قرآن کا، یہ آپ کے اطمینان کے ساتھ ساتھ تعجب میں اضافہ کرتی چلی جائے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ آپ کا اطمینان بھی بڑھے گا، یقین بڑھے گا، واقعی اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے عجائبات میں انسان اور بڑھتا چلا جائے گا کہ واقعی اتنی عمدہ کتاب ہے، اس سے پہلے یہ معلوم نہیں تھا۔ ایک ایک آیت، جملوں کی ترتیب، واقعات سے استدلال، برابر اس کی جگہ پر، اس کے مقام پر مثال، الفاظ کا انتخاب، یہ ساری چیزیں ہیں، اور صورتوں کی ترتیب، یہ بھی بامانی چیز۔ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کی ایک صورت دوسرے کی بعد آ رہی، اس کا کیا مطلب ہے، کیوں یہ ترتیب ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کے یقین میں بھی اضافہ کرتی جاتی ہے اگر واقعی انسان اس کا صحیح ڈھنگ سے مطالعہ کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے تعجب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ واقعی اس کو احساس ہوتا ہے کہ بہت عجیب کتاب ہے، یہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام صدق اور عدل کے اعتبار سے کامل کلام ہے۔ کلام میں دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ایک اخبار اور دوسرے احکام۔ کلام میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اخبار، کسی چیز کی خبر ہوگی، یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، ایسا ہوا یا نہیں ہوا، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، ماضی، حال اور مستقبل کے اعتبار سے اس میں خبر ہوتی ہے، نیوز، میسج۔ اور دو، اس میں کسی بات میں، کسی جملے میں حکم ہوتا ہے، ایسا کرو، ایسا مت کرو، اس کا اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اعتبار سے کہا کہ اللہ کا کلام کامل ترین کلام ہے، چاہے آپ اخبار کے اعتبار سے دیکھیں یا پھر آپ احکام کے اعتبار سے دیکھیں۔ اس میں ماضی کی خبریں بیان کی گئی ہیں جو سب کی سب سچائی پر مبنی ہے۔ قوموں نے تحریف کی بنیاد پر یا علم کے کھو دینے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو، جھوٹ کو سچ سمجھ لیا اور دین کا حصہ بنا لیا۔ کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، کسی نے کہا نصرانی تھے، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی، کسی نے اپنی طرف سے پچھلے نبیوں کے بارے میں جھوٹی باتیں منسوب کی۔ اگر آپ آج تورات کا مطالعہ کریں جو آج ان کے پاس محرف شکل میں موجود ہے، آپ کو ملے گا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت دینی چاہی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، میں نہیں مانوں گا، اس کو قبول نہیں کیا، جھوٹ۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری، بلکہ مدد مانگی اللہ سے اس کام کی تکمیل کے لیے۔ اگر آپ آج بائبل میں مطالعہ کریں آپ کو ملے گا انہوں نے ماننے سے ان کا میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا اس کو۔ ہارون علیہ السلام، آج بھی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو بت بنایا گیا تھا، جو سونے کا بچڑا بنایا گیا تھا، سارے بنی اسرائیل کا سونا جمع کر کے بچڑا بنایا گیا، وہ بنانے والا کون تھا؟ آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا، حالانکہ قرآن اس کی تردید کرتا ہے یہ سامری نے بنایا تھا، جو اس دور کا ایک جادوگر قسم کا آدمی تھا، گمراہ آدمی تھا۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے تھے۔ لیکن تورات میں آج جو محرف شکل میں ہے آپ کو یہ بات ملے گی۔ تورات میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ 6 دنوں میں آسمان و زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا اور ریفریش ہوا۔ قرآن میں اللہ نے اس کی تردید کی۔ اللہ تعالیٰ نے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں. اللہ نے تردید کی اس کی. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے گھڑ دیا کہ نعوذ باللہ بیویوں کی محبت میں وہ بتوں کی عبادت میں مبتلا ہو گئے. نبی اللہ کا بنی اسرائیل کا کردار اتنا گر چکا تھا کہ اپنی برائیوں کی پردہ پوشی کے اعتبار سے انہوں نے خود نبیوں کے کیریکٹر کو مجروح کر دیا. ہم برے نہیں، ہمارے نبی سے ہیں. انہوں نے جتنے نبی تھے ان کے کردار کو مجروح کر دیا اور زبردستی جھوٹ ان کے ساتھ منسوب کیا، غلط باتیں ان کے ساتھ منسوب کی. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پاک باز خاتون، معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر اللہ نے اولاد دی، ایک نیک عورت. وہ امہ صدیقہ، اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک صدیقہ تھیں، پاک باز عورت. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کر دیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تو یہ بدکرداری کہاں سے کر کے آئی ہے؟ جھوٹ ان کی طرف منسوب کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ بچہ حلال نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائے یہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے یہ، حالانکہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے. بنی اسرائیل نے ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا نبوت اور رسالت کے اعتبار سے، اور عیسائیوں نے جب مانا تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے بندے سے بڑھا کے اللہ کا بیٹا کر دیا. آج بھی وہ لوگ مانتے ہیں گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، 3 خدا مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. قرآن نے اس کی تردید کی. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کی شان ہی کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائیں. پیدا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے یہ بھی اس کی شان کے خلاف ہے. کئی نبیوں کے سلسلے میں، کائنات کے سلسلے میں، انسانیت کے اعتبار سے کئی واقعات، کئی حقائق تھے، لوگوں نے اپنی طرف سے تحریف کر کے اس میں ملاوٹ کر دی، اس کو بگاڑ دیا، اس کو بدل دیا. قرآن نے واقعی حق لوگوں کے سامنے رکھا، ایسا نہیں ایسا ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، حقیقت یوں ہے. ماضی کی اخبار، جھوٹی باتوں کی تردید قرآن نے کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، آپ غور کریں انسانیت کی تاریخ میں کون وہ شخصیت ہے اتنی بڑی شخصیت عیسیٰ علیہ السلام کی کردار پر لگائے ہوئے یہودیوں کے دھبے کو دھویا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو قومیں ہیں، ایک نہیں ماننے والی، انکار کرنے والی، ایک ماننے والی، اور دونوں نے ان کی اصل شخصیت کو کچھ کا کچھ کر دیا، اصل حیثیت ان کی باقی نہیں رکھی. واقعی ان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، مسیح ابن مریم اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں ایک پاک باز عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے. ان کی اصل حیثیت کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل نے ان کو رسول ہی ماننے سے انکار کر دیا، جادوگر قرار دیا، اور دوسری طرف عیسائیوں نے، ماننے والوں نے ان کو انسان ہی ماننے سے انکار کر دیا، ان کو بڑا چڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بعد نے اللہ ہی بنا دیا. صرف ایک کتاب ہے جس میں واقعی کیا حیثیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اتنا بڑا نبی جس کی ماننے والی آج اتنی بڑی تعداد ہے انسانیت میں. ایک ہی نبی ہے، ایک ہی کتاب ہے جس نے حقیقت بیان کی. ان کے غلو اور ان کی تقصیر دونوں کے درمیان واقعی حیثیت ان کی کیا بتائی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، سچائی بیان کی، واقعی کیا حقیقت ہے، پچھلے نبی، پچھلے واقعات، پچھلے معاملات. پھر کائنات کے حقائق،
واقعی کائنات میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے باہر آتا ہے، کیا حالت اس کی ہوتی ہے، آسمانوں کا نظام کس طرح قائم ہے، اسی طرح سے نباتات میں بارش ہونے کے معاملات، زمین سے پانی اوپر جانا، کئی حقائق ہیں سائنس کی، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ واقعی بہت سارے لوگ تھے پچھلے زمانے کے، کائنات کے پورے نظام کے بارے میں ہر ایک کا اپنا ایک مفروضہ تھا۔ آج بھی کئی لوگ مانتے ہیں کہ فلاں معبود کے سر پر چاند ہے، آج بھی مانتے ہیں۔ جاپان میں، چین میں لوگ مانتے تھے کہ جب سورج گہن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ڈریگن ہوتا ہے، وہ ایک جانور اس کو مانتے ہیں، فرضی قسم کا جانور ہے، وہ ڈریگن ہوتا ہے جو اس کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ چیخنا شروع کرتے تھے، چیختے تھے، ظاہر بات ہے کہ وقت آئے گا کہ سورج گہن ختم ہوگا، تو پھر ان کا تصور یہ تھا کہ ہم چیختے ہیں، ہمارے چیخنے کی وجہ سے اس نے اس کو چھوڑ دیا، ہمارے چلانے کی وجہ سے سورج کا گہن ختم ہو گیا۔ ایسے عجیب و غریب مفروضات لوگوں نے مخلوقات کو معبود بنا رکھا تھا۔ سورج کی عبادت، چاند کی عبادت، پیڑوں کی عبادت، پتھروں کی عبادت، ہوا کی عبادت، آگ کی عبادت، اتنی ساری مخلوقات، ان کی عبادت، ان کی اصل حیثیت کیا ہے، یہ نظام پورا کا پورا کیسے چل رہا ہے، کیا فی نفسی ہی یہ معبود ہیں یا یہ کسی اور کے حکم کے تحت چل رہے ہیں، اور یہ پورا نظام کیا ہے، کیسے چلتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا ان کے بارے میں کہ کیا کیا حقائق ہیں، اور قرآن نے آسمان و زمین کے بارے میں کئی باتیں بیان کی ہیں۔ بعد کے دور میں اس زمانے میں معلوم نہیں تھا گائے کے پیٹ میں دودھ کا معاملہ کیا ہے، شہد کی مکھی میں شہد کا کیا معاملہ ہے، آسمان کا کیا معاملہ ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، آسمانوں میں ستارے وغیرہ وغیرہ کا نظام کیا ہے، زمین پر پانیوں کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسانی زندگی کے کئی معاملات انسان سے چھپے ہوئے تھے۔ قرآن نے کئی اشارات ایسے دیے جو اس دور کے انسان کے لیے حیران کرنے والے نہیں تھے۔ سائنٹیفک ایکویشنز اس میں نہیں تھی، سائنسی مساوات اس میں نہیں تھی، بلکہ اشارے تھے کچھ جو اس دور میں بھی چل گئے، اور بعد میں پڑھے لکھے دور میں جب وہ باتیں واقعی علمی نگاہ سے دیکھی جانے لگی تو بات سامنے آئی کہ نہیں، اس میں تو بہت بڑی سائنسی بات چھپی ہوئی ہے۔ بہت سارے ادیان، بہت ساری کتابیں، بہت ساری مذہبی تعلیمات، جیسے جیسے دور ترقی کرتا گیا لوگوں کے سامنے بات آئی کہ یہ تو پرانے زمانے کے خیالات ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، سائنسی تحقیقات کچھ اور ہیں، اور ہماری مذہبی تعلیمات کچھ اور ہیں۔ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی کتابیں، وہ تعلیمات ردی کی ٹوکری میں چلی گئی ہیں، انکار نہیں صحیح، کچھ لوگوں نے اس کو کم سے کم شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی تعلیمات، قرآن میں جو سائنسی باتیں، کائنات کے بارے میں، مظاہر فطرت کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں، وہ اس دور کی کتاب ہے جس میں لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے، اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور کھجور کھا کے زندگی گزارتے تھے۔ کوئی یونیورسٹی وہاں پر نہیں تھی، کوئی سائیدہ وہاں پیدا نہیں ہوا تھا، وہاں ریگستان تھا اور آسمان تھا، نیچے ریگستان، اوپر نیلا آسمان، کوئی ادارہ نہیں تعلیمی، ان پڑھ لوگ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیوں میں رسول بھیجا اللہ نے، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی اسکول نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اس دور کی کتاب میں ایسے سائنسی حقائق جو بعد کے دور کے تحقیقی اداروں کی طرف سے جن کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، انسان تو بول ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک پوری لمبی لسٹ ہے سائنسدانوں کی جنہوں نے قرآن کی باتیں ان کے سامنے رکھی گئی، کہا یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جس دور میں نازل ہوا ہے، یہ جو بات اس میں بیان کی جا رہی ہے، یہ تحقیق اس کے کئی 100 سالوں بعد معلوم ہوئی ہے، تب کی بات نہیں ہے یہ، تب یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ میں جو سٹیجز بچے کی ہوتی ہیں، روح آ رہی ہے، پھر ہڈیاں، پھر اس پہ گوشت چڑھنا اور اس پہ چمڑی اور یہ سب آنا، تب کی بات نہیں ہو سکتی، یہ تب معلوم ہی نہیں تھا لوگوں کو۔
جینیٹکس، باٹنی، زوالوجی اور کیا کچھ نہیں، سائنس کی جتنی فیلڈز ہیں وہ علوم اس وقت میں نہیں تھی، تو ابھی بھی کیا ہے، یہ 19ویں 20ویں صدی کے علوم ہیں، ابھی اس کو ابھی یہ بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، یہ علوم ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچے ہیں، تو ابھی ابتدا میں ہیں، ابھی تو سائنس اتنا ترقی نہیں کیا ہوا ہے کہ یہ بتائے کہ خواب کیوں آتا ہے یا کائنات محدود ہے لامحدود ہے۔ ابھی تو سائنس کہتا ہے کہ ہم کائنات کا صرف 3% حصہ دیکھتے ہیں، اکثر تو کیا ہے، اکثر اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، ابھی اس کو ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دور کی کتاب آج سے 1400 سال پہلے، جہاں نہ بلب تھا، نہ الیکٹریسٹی تھی، نہ کچھ کوئی ترقی، نہ ٹرین تھی، نہ پرنٹنگ تھا، نہ کچھ، اس دور میں ایک نبی نے ایک ایسا کلام سامنے رکھا جو خود امی ہے، کہ جس نے مستقبل کے اعتبار سے سائنسی حقائق کو، کائنات کے حقائق کو بالکل سامنے رکھ دیا ہے۔ اور کوئی ایک آیت آپ بتا دیں کہ جو واقعی سائنس سے ٹکراتی ہو۔ ایک وقت آیا جب لوگوں نے کہا تمہارے قرآن میں یہ کہ سورج بھی گھومتا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج گھومتا نہیں ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ شک کرنا شروع کیا، غلط۔ بعد میں معلوم پڑا نہیں، سورج کا بھی ایک آربٹ ہے، سورج کا بھی ایک مدار بہت بڑا ہے، وہ بات کی تحقیق سے معلوم ہوا۔ ایک دور انکار کا گزرا، شک کا گزرا، لیکن پھر سائنس کو معافی مانگنی پڑی، نہیں سوری غلطی ہو گئی ہم سے، نئی تحقیق ایسی ہے، قرآن اپنی جگہ باقی ہے۔ ایک دور آیا لوگوں نے ڈارون کی تھیوری چلانی شروع کی، انسان بندر تھا پھر انسان بنا، بندر جیسی باتیں لوگوں نے کرنا شروع کی۔ بعد میں خود سائنسدانوں کی، آج آپ دیکھیں بہت سارے بیچارے ہمارے پڑھے لکھے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری اسٹیبلشڈ ہے، نہیں ہے۔ یہ جو اسکولوں میں آپ چوتھی کی کتاب نکال کے پڑھیں اس کو آپ کو ملے گی، اس میں انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بنا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں، ہمارا عقیدہ پہلا انسان تھا۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو ان کی صورت پر پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کیا ہوتا ہے؟ علقہ، مضغہ، اس کے بعد اس کے سٹیجز بڑھتے جاتے ہیں، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ وغیرہ بنتے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ان ادوار سے نہیں گزرے، وہ کسی ماں کے پیٹ میں نہیں تھے، وہ جس صورت میں ہیں اللہ نے ان کو صورت پر پیدا کیا۔ یہی معنی علماء نے ذکر کیا، ابن حبان وغیرہ نے بھی یہی معنی بتایا ہے۔ اللہ نے آدم کو انہی کی صورت پر پیدا کیا، جیسے وہ تھے ویسے ہی ابتدائی مرحلے میں اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ سائنس میں لوگوں نے ماننا شروع کیا، ڈارون، سارا عیسائیت پوری چوپٹ ہو گئی کہ ارے مطلب انسان تو پہلے جانور تھا، تو پھر آدم اور وہ سارا بائبل غائب۔ لیکن بعد میں تحقیقات جب سامنے آئیں مزید تو معلوم ہوا کہ ڈارون کی تھیوری آبزرویشن لیول پر بالکل زیرو ہے، یہ نہیں چل سکتی ہے، اس میں کئی بیچ میں بروکن لنکس ہیں۔ یہ پوری سائنسی بات ہے جو اس فیلڈ کے لوگ جانتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد سائنسدانوں کی ایسی ہے جو آج اس تھیوری کا انکار کرتی ہے، جتنے ماننے والے ہیں نہیں ماننے والے بھی ہیں۔ ایک دور ایسا آیا کہ بہت سارے لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، جو قرآن کو مانتے تھے، زبردستی قرآن کو اس تھیوری کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ نہیں قرآن میں بھی ہے ڈارون کی تھیوری، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ بعد میں معلوم پڑا کہ تھیوری غلط ہے، قرآن اپنی جگہ قائم ہے۔ وہ سچ بات جو قرآن میں ہے، بلکہ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیے بہت سارے لوگ اس میں شک کرتے تھے اور سوچتے تھے کیا اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے سوچنے کی صلاحیت اس کے دل میں ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یا اس طرح سے جو بھی آیتیں ہیں، قلوب التی فی الصدور، اللہ نے کہا وہ قلوب، وہ دل جو سینوں میں ہوتے ہیں، یا جیسے معراج میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور دل نکالا گیا، تو انسان کے سوچنے کی لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جس سے وہ سوچتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ بولیں کہ آدمی دل سے سوچتا ہے یا دماغ سے سوچتا ہے۔ اب یہ نیا مسئلہ شروع ہوا، ابھی تو قرآن اب تو ٹکرا رہا ہے، کلیئر ٹکرا رہا ہے، سائنس سے ٹکرا رہا ہے۔ نہیں،
بلکہ مزید تحقیقات آپ ابھی تحقیقات دیکھیں نہیں، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان کا دل بھی سوچتا ہے۔ ایک ایکسپرٹ ہے، کینیڈین ایم ڈی ہے، اس نے ایک مقالہ لکھا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ آدمی کا جو دل ہے یہ بھی سوچنے اور فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے ایک نیورو کارڈیولوجی، کارڈیولوجی دل سے متعلق ہوتا ہے، نیورونس ہوتے ہیں جو انفارمیشن ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس نے کہا خود دل میں نیورونس ہوتے ہیں اور وہ انفارمیشن معلومات سٹور کرتا ہے، اور اس کا اور دماغ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے اور دل ارادہ کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آخر میں ایک کنکلوژن کے طور پر اس نے لکھا، آخری بات کے طور پر اس نے لکھا کہ ہم دل کو ایک ہارٹ برین کہہ سکتے ہیں، ایسا دل جو خود ایک دماغ ہے۔ لیجیے، قرآن کی تعلیمات ہمیشہ قائم رہیں گی۔ ایسا دور آ سکتا ہے کہ جب کوئی ایسی تحقیق سامنے آئے کہ لوگ تھوڑا سا جیسے بس میں سے اترتے ہیں، چلتی بس میں سے تھوڑا بیلنس فیل ہوتا ہے، ایک ایسا دور آ سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو کچے پکے ایمان والا ہو تھوڑا سا ڈگمگ ہو جائے، لیکن واقعی قرآن کی بات کبھی ڈگمگائے گی نہیں۔ دور پر دور 1400 صدیاں دیکھی ہیں قرآن نے، قرآن کی بات اپنی جگہ باقی رہے گی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی بات سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے بالکل کامل ترین بات ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ ایمان والے کا ایمان اللہ کی بات پر ہونا چاہیے، کوئی شک کی گنجائش اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی کے اعتبار سے جو جھوٹی باتیں نبیوں کی طرف منسوب کی گئیں، قرآن نے اس کی تردید کی، سچائی سامنے رکھی۔ کائنات کے حقائق کے بارے میں انسان توہمات میں مبتلا تھا، سپرسٹیشنز میں کھویا ہوا تھا، واقعی کائنات کی کیا باتیں ہیں اللہ نے سامنے رکھی۔ اس وقت نہیں معلوم تھی، بعد میں تحقیق سے بہت ساری چھپی ہوئی باتیں سامنے آ گئی۔ یہ سچ بات ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ مستقبل کے اعتبار سے کئی باتیں تھیں جو اس وقت ویریفیکیشن نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کا غلبہ، آپ ایک ایسے دور میں تھے جب آپ کو کوئی ماننے والا نہیں تھا، اکیلے آپ تھے، پھر ایک ایک کر کے لوگ بڑھتے چلے گئے، لوگ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جو دین چل رہا ہے اس کے خلاف بول رہا ہے، عیسائیت جو ایک اسٹیبلش ریلیجن ہے اس کے خلاف بول رہا ہے، یہودیت اتنے ماننے والے جو ان کے نزدیک علماء کا معیار رکھتے تھے کہ مشرکین اگر کسی مسئلے میں پھنس جائیں تو یہودیوں کے پاس جاتے تھے، اہل کتاب کے پاس، یہ بڑے اسکالرز مانے جانے والے لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، بہت عزت سے ان کو دیکھا جاتا ہے، لوگوں کو لوٹنے والے اس اپنی جھوٹی عظمت کی بنیاد پر، یہ نبی ان کے بھی خلاف بول رہا ہے، یہ پورے سماج سے ہٹ کے بول رہا ہے۔ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ لوگ کہتے تھے تھوڑے دن دیکھ لو معلوم ہو جائے گا، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، نہیں چلے گی ان کی بات، ان کی نسل نہیں چلی، دیکھو ان کی بات بھی نہیں چلے گی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کا انتقال ہوا، آپ کے بارے میں مذاق اڑایا گیا، دیکھو اللہ نے آیت نازل، ان شانئک هو الابتر، آپ کا مخالف ہے، آپ کا دشمن ہے جو نسل کٹا ہوا ہے، آپ کی تو باقی رہنے والی نسل ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کا نام اونچا ہی رہنے والا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اے نبی، اللہ نے کہا وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، نفع والے علم کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، صالح عمل کے ساتھ بھیجا، ایسی زندگی سکھانے کے لیے بھیجا جو اچھی زندگی ہے، اچھا ماڈل بنا کے بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو، اس رسول کے لائے ہوئے دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وکفی باللہ شہیدا، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، اللہ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا اللہ کافی ہے اس کے لیے، اس غلبے کے لیے۔
آپ کے بارے میں شبہات تھے چلے گی کہ نہیں چلے گی ان کی دعوت، اور آئے دن کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ کمزور ایمان والے آپ کی نبوت کے بارے میں پھر سے پھسل جاتے تھے۔ مکہ میں معراج کا واقعہ ہوا، کئی لوگ پھسل گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات اتنا بڑا سفر ہو جائے، آسمان کا بھی سفر ہو جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی لوگ پھسل گئے، قبلہ بدل گیا، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف قبلہ کر دیا گیا، کئی لوگ مرتد ہو گئے، اور لوگوں کو لگنے لگا اب یہ چلنے والا نہیں معاملہ زیادہ۔ دیکھو کئی لوگوں نے کہا اب تو ہم کہتے تھے، اب دیکھو اس نے قبلہ بھی بدل دیا، یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں چلے گا، اس کی نبوت زیادہ نہیں چلے گی، یہ جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ کسی نے آپ کو پاگل کہا، کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے آپ کو جھوٹا کہا، کسی نے آپ پر کچھ اور تہمت لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ما انت بنعمتی ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہوں، یہ پاگل بولتے ہیں آپ کو، آپ پاگل نہیں ہوں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے تو ایسا عظمت والا بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کوئی برا کہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اپنا اخلاق بھی دیکھو، اور یہ بھی دیکھیں آپ کتنے عظیم اخلاق پر فائز ہو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، آپ بھی دیکھو گے اے نبی، اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ واقعی پاگل کون ہے، واقعی فتنے میں مبتلا کون ہے، واقعی کون مجنون ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا، کچھ وقت تو گزرنے دو۔ اور وقت گزرا اور ایسے مراحل آئے کہ تھوڑا مشکل لگتا تھا۔ حدیبیہ میں آپ نے دب کر صلح کی صحابہ کے ساتھ میں، صحابہ کو بھی لگنے لگا ایسا کیوں، 1500 لوگ، ایک وقت 313 تھے، انہوں نے ان کو بھگایا ہے، اب 1500 ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، اب ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں مشرکین سے، کیوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان، جو اتنا پختہ آدمی، مضبوط آدمی، جس کا وجود خود مسلمانوں کے لیے ایک طاقت تھا، جن کی اسلام لانے سے مسلمانوں میں ہمت آئی اور مسجد حرام میں جا کے نماز انہوں نے پڑھی، پہلے نہیں پڑھتے تھے ایسا علانیہ طور پر۔ حضرت عمر بھی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی قتل ہو تو جنت میں جائے گا، اور ان میں سے کوئی قتل ہو جائے مشرکین میں سے تو اس کے لیے جہنم ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے، کہ ہم دب رہے کیوں ہیں، ہم ان سے دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے رسول اللہ محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ کیا جاتا ہے کاٹو اس کو، رسول اللہ کو کاٹو، اس کو کینسل کرو، اس کو، ہم رسول نہیں مانتے آپ کو، دھڑلے سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا کیوں ہوتا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، کاٹو اس کو۔ رسول کو اپنے ہاتھ سے کینسل آؤٹ کرنا پڑ رہا ہے، رسول کو اپنے ہاتھ سے مٹانا پڑ رہا ہے، رسول اللہ، ایسی نوبت کیوں دب رہے ہیں ہم لوگ؟ اے خطاب کے بیٹے ابھی تو شک میں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھ کو غالب کر کے رہے گا، ضائع نہیں کرے گا، شک میں تو ابھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، وہی بات کہی، انہوں نے بھی وہی بات کہی، غمگین اتنے، پریشان حال کہ کسی کو سوج رہا نہیں کیا کریں، سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوش نہیں۔ اللہ نے آیت نازل کی انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آدمی کہے کہ یہ کون سی فتح ہے بھائی، ذلیل ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں مدینہ، کہ مدینہ سے آئے ہیں مکہ، اور مکے میں آئے تھے عمرے کے لیے، مشرکین نے کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے اس سال، واپس جاؤ، واپس جاؤ، جیسے آئے تھے ویسے واپس جاؤ، ذلیل ہو کے جا رہے ہیں واپس۔ اور اتنا انسلٹنگ، جو آپس میں معاہدہ ہوا ہے اس میں معاہدہ کیسا ہے، ایک تو اتنا اس کو کاٹ چھاٹ کروانا پڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں چلے گا،
لکھو بسمک اللہم، ہمارے طریقے سے لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں چلے گا تمہارا، اور محمد رسول اللہ نہیں چلے گا، محمد ابن عبداللہ لکھو، ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں ان کو۔ کیا ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا واپس دینا پڑے گا، تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا نہیں دیں گے، آؤ گے اگلے سال تو تلوار میان تھیلی میں ڈال کے لانا، باہر نہیں نکالنے کا، یہاں ہے تو مکہ میں تلوار باہر نہیں نکالنے کا، شرافت سے آنے کا، ایک دم تلوار اندر ڈال کے، اور 3 دن سے زیادہ نہیں رکنا ہے تم نے، اتنا دب کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے، اور صحابہ پریشان کہ کیوں اتنا، اور اوپر سے آسمان سے آیتیں، ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ فتح، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت کے بہترین افراد، لیکن 2-2.5 سال کے بعد میں سب کی سمجھ میں آیا واقعی فتح تھی وہ۔ 1500 لوگ گئے تھے، اور 2.5 سال کے بعد میں 10,000 آدمی گئے، اور لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، تاریخ کی عجیب و غریب فتح ہی ہے۔ ایسی فتح کبھی دیکھی آپ نے کہ ایک انسان کو اس کے اپنے ملک سے، اس کے اپنے علاقے سے نکالا گیا ہو، رات کے اندھیرے میں چپ کے اس کو جانا پڑا ہو، اور کچھ ہی عرصے کے بعد میں جنگوں کا سلسلہ ہونے کے بعد ایک ایسا وقت آیا ہو کہ وہ جب واپس لوٹا ہے تو اس کو غلبہ پانے کے لیے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں، 10,000 لوگ ساتھ میں آئے۔ ایسے وقت میں آیت نازل ہو رہی ہے جبکہ ماننے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سچ، وہی ہوا جو اللہ نے کہا تھا۔ اتنا ایزی نہیں ہے انسان کا کلام، انسان کامیابی کے حالات میں بہت ساری چیزیں پریڈکٹ کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو، ہم تو آنے ہی والے ہیں، بعد میں معلوم پڑا ارے دھوکہ دیا فلاں قوم نے، فلاں نے، بعد میں معلوم پڑتا ہے ارے پریڈکشن غلط، پولنگ غلط ہو گیا، پورا پولنگ کے خلاف رولنگ ہو گیا ہے، بہت سارے پریڈکشنز غلط ثابت ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ فتح کرتے گئے اور ان کو ایسا لگا کہ ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے، اچانک کچھ ایسا ہوا، الٹا معاملہ ہو گیا، چاہے وہ سکندر ہو، چاہے وہ نیپولین ہو، چاہے وہ ہٹلر ہو، بڑی بڑی شخصیات گزری جنہوں نے طاقت کے زور پر یہ سمجھ لیا، ایک وقت ایسا ان کے سامنے آیا کہ وہ بول سکتے تھے ایسے ہی ہوگا جیسا ہم بول رہے ہیں، لیکن اچانک تاریخ کا دھارا ایسا ہو گیا کہ کچھ ایسے عوامل ان کے لیے پیدا ہو گئے کہ سارا معاملہ الٹا ہو گیا۔ پاور والوں کا ایسا ہوا ہے، یہاں تو پاور بھی نہیں ہے۔ سورہ قلم آپ دیکھیں، یہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی آپ بھی دیکھو گے، یہ بھی دیکھیں گے، اتنا پاور کے ساتھ بولا جا رہا ہے کہ کون پاگل ہے معلوم پڑ جائے گا، ذرا ٹھہرو، اتنے پاور سے مغلوبیت کے دور میں کہا جا رہا ہے، اور واقعی اتنے کم عرصے میں 23 سال کے عرصے میں ایک اکیلا انسان جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، لڑنے کے لیے کھڑے ہو رہے تو ان کو کھانے کے لیے ڈھنگ سے نہیں ہے، پہننے کے لیے ڈھنگ سے نہیں ہے، ڈھنگ کے ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، کتنے ان پڑھ اس میں ہیں، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان ایک کتاب لے کے قوم کو ایسا بنا دیتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے اتنا اعلیٰ بنا دیتا ہے کہ پھر ساری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جو اپنے گھمنڈ میں جی رہی تھیں، وہ ان کی گھوڑوں اور اونٹوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئی ہیں، جو ان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ذلت کے ساتھ ان کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ہسٹوریکل میریکل ہے، تاریخی معجزہ ہے۔ اللہ نے سورہ محمد پڑھیے، سورہ فتح پڑھیے، آپ کو معلوم پڑے گا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل کلام ہے، ماضی کے اعتبار سے واقعات ہوں، حال کے اعتبار سے کائنات کے حقائق ہوں،
یا مستقبل کے اعتبار سے فیوچر پریڈکشنز ہوں، پروفیسیز جس کو کہتے ہیں، کبھی جھوٹی نہیں نکلے گی. یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں. ہمارے اپنے گھروں میں وہ جو قرآن ہے وہی اللہ کا کلام ہے. یہ وہی قرآن ہے جس نے تاریخ کو بدل دیا، عرب کی اس بنجر زمین کو اخلاقی اعتبار سے ایک اعلیٰ ترین زرخیز زمین بنا دیا. ایسے افراد وہاں پیدا ہوئے جو تاریخ میں واپس پیدا ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. خیر الناس قرنی، یہ وہ کتاب ہے. اور ایک تو یہ حصہ ہوا، ابھی تو اتنا وقت نہیں ہمارے پاس، کہ ایک صدق کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے یہ کلام اتنا پاورفل ہے، جھوٹ نہیں ہے اس میں، یہ سچ ہے. اللہ کے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس قرآن میں جو حقوق اور قانون انسان کو دیا گیا ہے، جو احکام اس قرآن میں ہیں، ان احکام میں عدل ہے. اس میں ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے. ماں، باپ، بیوی، بچے، بھائی، بہن، دوست، دشمن، انسان، جانور، اپنے پرائے، سب کے حقوق، مرد عورت سب کے لیے. تجارت کے اعتبار سے آپ دیکھیں قاعدے بتا دیے. سود کا نظام قرآن نے حرام کیا، اور سود کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ سود کو اچھا سمجھتے ہیں. بڑھ رہا ہے تو اچھا ہی ہے نا. حکومتیں بیٹھ گئیں سود کی وجہ سے. ریسیشن آیا، پھانسی لے کے مرے لوگ. کیوں؟ کہاں سے آیا؟ یہ سودی نظام کی وجہ سے آیا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے کہا اللہ ربا کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. قرآن نے یعنی ربا کو مٹا کر زکوٰۃ اس کی جگہ نافذ کیا ہے. یہ مزاج ہونا چاہیے آدمی کا، دینے والا ہونا چاہیے، گھسیٹنے والا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی سمجھ میں سود کیسا غلط نہیں آتا ہے، لیکن تاریخ نے بتا دیا حکومتوں میں فائنینشیل کرائسس اتنا بڑا آ گیا کہ وہ لوگوں کے لیے اپنی زندگی کھونا آسان ہو گیا. کتنے ملک، کتنی گورنمنٹس کے لیے مشکل پیدا ہو گئی سود کی بنیاد پر. شراب، کتنے ادیان ہیں، میرے علم میں کوئی دین نہیں جس میں شراب 100% حرام ہو. ابھی نیا کوئی بناؤ تو اور بات ہے، پرانے ادیان میں کہیں نہیں دکھتا ہے آج جتنے لوگ مانتے ہیں. قرآن ہے جس نے شراب کو پورا حرام کیا ہے. نہیں چلے گا، علاج کے لیے بھی نہیں چلے گا. فوڈ تو چھوڑیے، میڈیسن کے لیے بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ شراب ہی سے آپ علاج کریں. شراب کو بطور علاج آپ استعمال کریں، اس میں شفا نہیں ہے. شراب آج عالمی سطح پر آپ دیکھیں، شراب ایسا کیسا کوئی پارٹی اور شراب نہیں، کوئی مزہ ہے اس کے اندر. آج شراب اتنی عام ہے دنیا میں، یہاں تک کہ حکومتوں میں اس کی اجازت ہے، ٹیکس دو اور شراب بیچو. جس کو جو ہے یعنی انسانیت کے لیے ام الخبائث جس کو حدیث میں کہا گیا ہے، ساری گندگیوں کی جڑ جس کو کہا گیا ہے. لیکن اگر آپ اس کو حکومت کی سطح سے الگ ہو کر دوسرے اسٹیٹسٹک دیکھیں، زنا، قتل، ایکسیڈنٹس اور جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں، شراب کا بہت بڑا دخل ہے. اس لیے کئی ایسی آرگنائزیشنز بنی ہیں عالمی سطح پر جو شراب کے لیے بول رہے ہیں شراب بند کرو، شراب بند کرو، شراب میں فائدہ نہیں نقصان ہے. میڈیکلی اعتبار سے دیکھیں کتنی بیماریاں شراب میں آج سامنے آئیں جو پہلے معلوم نہیں تھی. ہارٹ کی بیماری ہو، کڈنی کی خراب ہونے کا معاملہ ہو، جلد کی بیماریاں ہوں، انسان کی مرد کی بیماریاں ہوں، جسم کے سارے اعضاء، پھیپھڑے وغیرہ جو بھی ہو، آپ ان سارے اعتبار سے شراب کو آپ دیکھیں. ڈاکٹر کہتے ہیں شراب اور سگریٹ مل جائے تو کینسر میں کوئی شک نہیں. شراب اتنی گندی چیز، سائنس تبھی نہیں تھا، تبھی نہیں معلوم تھا شراب میں نقصانات ہیں، کڈنی کا کیا پرابلم ہوتا ہے، اس کا ہارٹ کا کیا پرابلم ہوتا ہے، بی پی کا کیا پرابلم ہوتا ہے، شوگر کے معاملات کیا جڑے ہوئے ہیں، اسکن کے پرابلمس کیا ہیں، میموری لاس کا کیا معاملہ ہے شراب کے ساتھ، کچھ معلوم نہیں تھا. تبھی اللہ نے حرام کر دی، شراب حرام، نہیں پینا ہے. زنا آج ایسے دور میں ہے بیچارے مرد بھی نکاح کر رہے ہیں آپس میں.
کیا سوچی انسانیت کہاں جا رہی ہے، اللہ رحم کرے۔ عورت بھی نکاح کر رہی ہے، مرد بھی، اور یہاں تک کہ باہر کی بلائیں ہمارے ملک میں آ رہی ہیں۔ یہ یعنی پاگل پن ہے۔ یہ نکاح کو ضروری نہیں سمجھا گیا۔ لوگوں نے کہا نکاح پرانے لوگوں کا طریقہ ہے، نکاح میں کیا ہوتا ہے، اپنی حاجت پوری کرنا ہے، پھر بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتا، اب اتنا چکر کیوں کرتے ہو اس کے لیے، اور ایک ہی سے بندھے رہنا پاگل پن ہے۔ تو گائے بیل بھینس ہے جو ایک ہی سے بندھے رہے، پھر جس کا جی جس کے ساتھ چاہے، دونوں آزاد، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ قانونی آزادی، فرینڈ ہے، پارٹنر ہے، فلاں ہے، جو بھی ہے۔ لیکن بعد میں معلوم پڑا نہیں، یہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ ایسی بیماری دی اللہ نے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ ایڈز اب تک کی ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں خود آپ دیکھیے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب زنا عام ہوگا تو اللہ ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ ان کے باپ دادا نے بھی بیماری نہیں دیکھی ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، معلوم بھی نہیں ہوگی بیماری، ایسی بیماری آئیں گی۔ ایڈز کی بیماری میں لوگ مبتلا ہیں آج، کتنی بڑی پاپولیشن، جس میں انڈیا بھی اچھے خاصے اوپر کے نمبر پہ ہے۔ آپ بتائیے کیا ہے؟ فیملی لائف برباد ہوگی لوگوں کی، نکاح چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اللہ نے رکھا تھا نکاح کرنا ہے تم کو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح والی زندگی جیو۔ سارے نبی نکاح کرتے تھے، بغیر نکاح کے نہیں، حد رکھی اس کے لیے، زنا حرام کر دیا۔ وَالزَّانِي وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا، اللہ نے زنا کے لیے سزا رکھی ہے۔ بہت سارے قوانین ایسے ہیں آج بھی جو بہت سے لوگوں کی، پڑھے لکھوں کی سمجھ میں نہیں آتے، چاہے وہ سود ہو، زنا ہو، شراب ہو، یا اور کئی معاملات ہوں۔ قرآن نے منع کر دیا، نہیں ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ بعد میں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ نہیں وہی صحیح ہے، یہ غلط ہے جو چل رہا ہے۔ چاہے آپ سود کے بارے میں دیکھیں، چاہے آپ زنا کے بارے میں دیکھیں، چاہے آپ شراب کے بارے میں دیکھیں۔ سائنسی تاریخ، سائنس اس کو آج تسلیم کر چکا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے، شراب غلط، فائنینشلی لیول پہ آپ دیکھیں سود غلط۔ اس لیے آج بھی ہندوستان میں کئی ایسے کوشش چل رہی ہے، اور انٹرنیشنل طریقے پہ کوشش چل رہی ہے کہ ایسا بینکنگ سسٹم ہو جو انٹرسٹ فری ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکانومی میں بہت بڑا پرابلم آتا ہے انٹرسٹ کی وجہ سے، بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کے جو احکام ہیں، کامیابی اسی میں ہے، سمجھ میں آئے سمجھ میں نہیں آئے۔ ہماری عقل آج اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ ہم واقعی حقائق کا آخری حد تک تجزیہ کر سکیں، ڈیٹیل میں ہم کو معلوم پڑے تو مانیں گے، فائدہ کیا ہے پھر؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو کون سے بندے چاہیے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، ہم مانتے، نہیں سمجھا پھر بھی مانتے ہم۔ اللہ کی بات سچی، ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ، سب کی باتیں ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک طرف، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور جو نہیں مانے آج وہ شرمندہ ہوئے کہ نہیں واقعی وہی صحیح نکلا جو قرآن نے بتایا تھا، جو اسلام نے دیا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ آپ چاہے انفارمیشن کے اعتبار سے دیکھیں، چاہے وہ انفارمیشن ہسٹوریکل ہو، چاہے وہ انفارمیشن سائنٹیفک ہو، چاہے وہ پریڈکشنز ہوں فیوچر کے اعتبار سے، یا آپ اس کو احکام کے اعتبار سے دیکھو، قانون کے اعتبار سے دیکھو، تب بھی آپ کو ملے گا کہ جو اسلام نے مقرر کیا ہے وہی صحیح ہے۔ اسلام نے کہا چور مرد، چور عورت، ہاتھ کاٹو اس کا۔ لوگوں نے بہت ہمدردی کی، نہیں ارے کیسے ہاتھ کاٹیں گے، بیچارے غریب آدمی چوری کیا اس کا، ٹھیک ہے وہ دوسرے کی گردن کاٹ کے جا رہا ہے۔ ایک ہاتھ کاٹنے کا اگر ڈر ہو اس کو، وہ دوسروں کی گردن نہیں کاٹے گا۔ قتل کے اوپر اللہ نے رکھا ہے کہ قصاص لیا جائے گا، کسی نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا، حکومت قتل کرے گی اس کو۔
ہاں گھر والے چاہیں، ان کا حق ہے، ان کا آدمی گیا ہے، وہ چاہے تو معاف کریں، چاہے تو اس کے بدلے میں فدیہ لے لیں، قصاص لیں اس کے بدلے میں. لیکن آج عالمی سطح پر انسان کی ہمدردی کے لیے کہا گیا نہیں، جان کے بدلے جان کا مطلب دو جان کا لاس، دو جان کا لاس نہیں ہے. جان کے بدلے اگر جان نہیں ہے، اگر یہ نہیں کیا جاتا ہے، اگر واقعی مجرم کو سزا نہیں ملتی ہے، اس کو چھوٹ مل گئی ہے کہ میں جا کے چھوٹ کے واپس آ جاؤں گا، اب اس کے بعد پھر سے وہی کر سکتا ہے. جرم انسانیت کا بڑھتا جا رہا ہے. عالمی سطح پر جرم بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. ہر چیز میں جرم بڑھ رہا ہے. مدینہ میں جب اسلام آیا جرم گھٹ گیا، کیونکہ اخلاقی اعتبار سے بھی لوگ اچھے بن گئے، اور ایسے لوگ جو جرم کرنے کے شوقین تھے ان کے لیے قانون ایسا تھا کہ وہ رک گئے. ایسا نظام عدل کا تھا کہ وہاں پر خیر ہی کا ماحول تھا. صحابہ کے دور میں تھا کہ ایک دور سے آدمی چل کے آتا اور بڑے سے بڑے آدمی نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوتا تو اسلام کا دبدبہ اتنا تھا، اسلامی روایات اتنی زیادہ پاورفل تھیں، اسلام کا ڈر اور غلبہ ایسا تھا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی تھی. ایک عام آدمی بھی اپنا حق مانگنے کی طاقت رکھتا تھا. آج جس کے پاس سیاسی طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کا پولیس میں پہچان ہے، جس کو رشوت دینا آتا ہے، اس کا قانون ہے. جب تک اسلام نہیں آئے گا سلامتی نہیں آئے گی. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو کم سے کم ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. چاہے وہ گھر ہو، مسجد ہو، سماج ہو، بازار ہو یا کچھ بھی ہو، عالم ہو، جب تک اسلام زندگیوں میں نہیں آئے گا سلامتی نہیں آئے گی. اگر مسلمان ہی اس بات کو نہ مانے، مسلمان ہی اس بات میں اینچ پینچ کرنے لگے، تو پھر بتائیے کون سی قوم ہے جو اس بات کو لے کر کھڑی ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین جماعت ہو، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے چنا گیا ہے، لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، شک نہیں، اللہ پر یقین، مضبوط یقین. مال و دولت، تعلقات، فوج کچھ نہیں، حکومتیں نہیں، ایجوکیشن نہیں، بلکہ کس پر بھروسہ؟ اللہ پر. کہ اگر ایک ان پڑھ آدمی بھی واقعی اللہ کی بات کہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دے سکتا ہے کسی کو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وسائل پر اعتماد نہیں بلکہ رب العالمین پر اعتماد، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ قرآن ہے جو آج ہمارے گھروں میں اور اس کا کچھ حصہ کسی کے دل میں، پورا حصہ آج موجود ہے، دلوں میں بھی قرآن موجود ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو قرآن سے دور ہیں. مرنے والوں کو مارنے کے لیے اور مرے ہوئوں کو پہنچانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ نانا جان کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے، مولوی صاحب کیا کرنا؟ پڑھو یاسین، مارو، تو مرڈر کی گولی بن گیا قرآن ایک. اللہ رحم فرمائے. اس زندگی میں اس کو کوئی پڑھاتا نہیں ہے، زندگی میں کوئی اس کو پڑھنے کے لیے کہتا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی کوئی نہیں مر رہا ہے تو کیا پڑھنا ہے اس کے لیے؟ ایسی کتاب ہے کہ زندے کو مار ڈالتی ہے یہ کتاب. لوگ غیر مسلم سنیں گے تو کیا سوچیں گے آپ بتائیے؟ اچھا تمہارے میں کوئی نہیں مر رہا تو قرآن پڑھتے کیا؟ اچھا ہمارے اوپر مت پڑھو. ہاں کیا ہے؟ اور ایک آدمی مر گیا، جنازہ دفن ہوا، 40 قدم جا کے، بھائی کل شام میں قرآن خوانی ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا. کس کے لیے؟ اس کے لیے. اس کو پڑھایا کسی نے نہیں، اس کے لیے وقت سب نکالے. اگر ایک گھنٹہ وہی 100 آدمی نکال لیتے اس کو قرآن پڑھانے کے لیے، وہ سیکھ جاتا بیچارہ قرآن. اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو، وہ خود پڑھ لیتا، اپنی قرآن خوانی خود کر لیتا ہو. لیکن کیا افسوس ہے، آپ دیکھیے کہاں چلا گیا. بیٹی کو جزدان میں قرآن دیا جاتا ہے، وہ جو جاتا ہے اس کے دہیج میں وہ سب کھول کے دیکھتا ہے، ارے یہ تو قرآن ہے، اس کو رکھو اوپر. ہاں یہ ڈبہ ہے، اس میں سونے کی انگوٹھی ہے، اس میں یہ ہے، کھول کے دیکھو ذرا اس کو بند مت رکھو، کھولو اس کو، لاؤ پہنو اس کو.
قرآن، ارے یہ تو قرآن، اس کو رکھو اوپر، کھول کے دیکھ، ارے وضو بھی نہیں، رکھو اوپر اس کو، جو گیا وہ اوپر گیا اوپر، جب کسی اور کے اوپر جانے کا وقت آئے گا تب وہ نیچے آئے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ آج ہمارا معاملہ ہے قرآن کے ساتھ میں، کیا حق ادا کیا ہم نے قرآن کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو عزت دیتا ہے اور بعض قوموں کو ذلیل کرتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کتنوں کو عزت دیتا ہے اور کتنوں کو ذلیل کرتا ہے۔ بتائیے آج ہم عزت کی بلندی پر ہیں یا ہم آج ذلت کے گڑھے میں ہیں؟ اور سبب کیا ہے؟ بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے واقعی قرآن کو وہ عزت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ صرف دل میں ہم قرآن کو مانتے ہیں، بس اتنا کافی ہے کہ یہی سلوک قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا ہے۔ یہ سلوک نہیں کیا انہوں نے اپنے دلوں میں اس کو جگہ دی، اس پر ایمان لائے، اس کی تعلیم، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو سیکھا، اس پر عمل کیا، اس کی دعوت دی، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول قیامت کے دن اللہ سے کہے گا، قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا ہے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس کتاب کو مہجور بنا رکھا تھا، میری قوم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قوم کی شکایت کریں گے۔ قوم کا عمل آج مسلمان اگر کر رہا ہے تو کیا اس شکایت کا حقدار نہیں ہے؟ کیا اس شکایت کے یعنی ضمن میں نہیں آتا ہے کہ مسلمان کتنے جو قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ آج سعودی جانا ہے تو عربی سیکھتا ہے، لیکن قرآن کے لیے سیکھنے والے کتنے ہیں؟ اخبار پڑھنے والے کتنے ہیں اور قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ آج سوچیے، آج ہماری زندگیوں میں قرآن کا کیا مقام ہے؟ جو مقام ہماری زندگی میں قرآن کا ہے وہی مقام زمین پر ہمارا ہوگا۔ اگر ہم واقعی عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کرتے ہیں، زمین پر بھی عزت کا فیصلہ ہمارے لیے ہے، ورنہ ذلت کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن کچھ منتشر کلمات تھے جو میں نے مناسب سمجھا کہ اس مجلس میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی صحیح طور سے قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔